لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذمہ دار ہیں ہمارے پڑوس میں. ہمارا یہ کام تھا، ذمہ داری تھی. ہم اس ملک کے باشندے کو جہاں بھی رہتے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی امانت داری، اپنی دیانت داری سے اور اپنے چال چلن سے ہم اسلام کا تعارف کروائے ہوتے. لیکن بہتی گنگا کا جو دھارا تھا، جو انہوں نے کیا، ہم نے ان کو نہ سدھارا بلکہ ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنے لگے. ایک صاحب کہنے لگے، اپنے پڑوس کا واقعہ بتایا، ہمارے اندر کتنی کوتاہی. کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کی ایک انگریز خاتون پکی دنیا کی ہر برائی میں، وہ کہیں چلی گئی، کسی آفس میں کام کرنے لگی. وہاں کوئی آپ جیسے دیندار سمجھدار انسان اس کو اسلام کی دعوت دیا، اسلام کا تعارف کروایا. وہ اتنی متاثر ہوئی اسلام کے حقائق کو سمجھ لینے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی. انگریز عورت مسلمان ہو گئی. تو اب سال بھر میں ایک مرتبہ اس کو چھٹی ملتی تھی اپنے وطن آنے کے لیے. وہ دن گنتی تھی کہ کتنی جلدی سال پورا ہو، چھٹی ہو. تو میرے پڑوس میں ایک غیر مسلم عورت رہتی ہے پاکستان کی، ہم اس کو جانے کے بعد سب سے پہلے اسلام کی دعوت اپنے پڑوسن کو دوں گی. اللہ اکبر. گنتے گنتے سال پورے ہو گئے، چھٹی لی، تحفے تحائف لیا، اور سارا ارادہ ہے ایک غیر مسلم پاکستانی عورت میرے پڑوس میں رہتی ہے، سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دوں گی. تحفے تحائف بڑے سامان لیے، آئی ایئرپورٹ سے اپنے گھر میں سامان رکھی، اور دوسرے ہی دن اپنے سہیلی کے پاس گئی اور دعوت دینے لگی. بہت اچھا مذہب ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح تھے، اور اسلام ایسا ہے، اتنا نیک، اتنا صالح، اتنا اچھا سب کچھ کہہ چکی. تو پاکستانی عورت کہتی، میں مسلمان، پیدائشی مسلمان میں، تم تو آج مسلمان ہوئی، تو میرا تو پورا خاندان مسلمان ہے. وہ انگریز عورت مسلمان ہونے والی سمجھتی تھی کہ ہمارے پڑوس میں 20 سال سے کون رہتی ہے؟ غیر مسلم. ہمارے کردار یہ ہیں. آج ہم نے ذرا سوچو، آپ کے یو پی کے آج حالات جو یو پی کے بدلے ہوئے ہیں. ایک مسلمان اپنے اخلاق، دعوت دو طرح کی، ایک تو زبان سے دعوت، اور اس سے بڑی دعوت ہوتی اپنے اخلاق اور کردار سے. یہ آپ کا مظفر نگر یو پی کا مشہور شہر، اور جو نہیں جانتے تھے چند سال میں جو حادثے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہاں ایک زمین تھی، انگریزوں کے دور میں ہندو مسلم کی آپس میں لڑائی ہوئی. مسلمانوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے، ہندوؤں نے کہا نہیں ہماری زمین ہے، ہم مسجد نہیں بننے دیں گے. بڑا اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی. انگریز حکومت کا دور، ہندو بیچارے وہ چلے گئے. انگریز حکومت سے کہا بھائی وہ مسلمان فلاں نام ہے، وہ لوگ مسجد ہماری زمین پر بنانا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، آپ ذرا سا کیس دائر کریں. انگریز اس وقت نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگ لڑیں، اس لیے دونوں پارٹیوں کو بلایا، مسلمان بھی آئے اور ہندو بھی آئے، اور دونوں پارٹیوں کو انگریز نے کہا بھائی کیس کیا کریں گے، لڑ کر کے پیسہ خرچ ہوگا، عداوتیں بڑھے گی. اب آپ لوگ بتائیں. مسلمانوں سے پوچھا آپ کے محلے میں، گاؤں میں کوئی ایسا مسلمان یا ہندو ہے جس کے اوپر آپ بھروسہ کریں، اعتبار کریں، اور وہ آ کر کے فیصلہ کر دے تو آپ دونوں پارٹیاں فیصلہ قبول کر لیں؟ مسلمانوں نے کہا میری نگاہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو کہ وہ فیصلہ کر دے تو قبول کریں. مسلمانوں نے انکار کیا. یہ تاریخ ہند کا بڑا زبردست واقعہ، اور آج بھی یہ ریکارڈ موجود ہے. مسلمانوں نے انکار کیا. ہندوؤں سے پوچھا گیا بھائی آپ لوگوں کی نگاہ میں کوئی ایسا ہے جو آ کر کے فیصلہ کر دے تو آپ کا فیصلہ قبول، اس کا فیصلہ قبول ہو جائے؟ ہندوؤں نے سوچا کہ ہاں ایک آدمی ہے،
ایک دیندار مسجد کے نمازی تھے محلے میں مسلمان، کہا وہ میاں جی آ کر کے، یوپی میاں جی کہتے جو دیندار ہو جائے اس کا نام لقب میاں جی، حاجی صاحب نہیں کہتے میاں جی، میاں جی اگر آ کے فیصلہ کر دے تو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب کے پاس پولیس گئی، کہا چلیں آپ کو جج بلا رہا ہے، کورٹ میں حاضر ہونا ہے، اور بڑے کڑک ڈانٹا، کہا بدبخت نالائق میں انگریز کی عدالت میں جاؤں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے نظر مانی ہے اور قسم کھا رکھی ہے، ان آنکھوں سے جس انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، مسجدیں ڈھائی، مدرسے بند کیے، ان آنکھوں سے انگریز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آنکھیں ایمان کی آنکھیں ہیں، یہ کسی انگریز کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ پولیس واپس آئی، کہا صاحب وہ تو بڑا کٹر مسلمان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو کہتا ہے انگریز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنا مقام و مرتبہ، اپنی ویلو اللہ کی نگاہ میں پہچاننا چاہتا ہے تو وہ پہلے دیکھ لے کہ اللہ کے دین کی کیا اہمیت اس کے نزدیک ہے، دین کی، ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، نبی کی، توحید کی۔ جو اہمیت آدمی کے دل میں ہوگی اسی اہمیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے گا۔ ایک مسلمان میاں جی چلتا پھرتا اسلام کا دائی، اس نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ انگریز جج نے کہا اچھا اس سے کہو جاؤ آئے، ہم کو نہ دیکھے، آنکھ پر پٹی باندھ لے۔ کہا پٹی تو نہیں، اندھا نہیں بنوں گا میں، پٹی نہیں باندھوں گا۔ کہا پھر بڑا اصرار ہوا، وہ چلا اپنے گھر سے پولیس کے ساتھ، اور جب کورٹ کے قریب آیا تو جج کی طرف پیٹ کر لیا اور چہرہ اپنا، اور ریورس جا رہا ہے، وہ اللہ ریورس جا رہا ہے، ریورس گیا۔ کیا بات ہے؟ انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ جب وہاں پہنچا انگریز جج بیٹھا ہوا، پیٹھ میاں جی کی پیچھے ہے اور چہرہ کسی اور طرف۔ اس نے کہا میاں جی یہ دونوں پارٹیاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا بتائیں وہ زمین، آپ سب سے پرانے، وہ زمین کس کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل و انصاف کرنے سے منع نہ کر دے۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر حق تمہارے باپ کے خلاف ہے، تمہارے ماں کے خلاف ہے، اور تمہاری اپنی ذات کے خلاف، تمہاری اولاد کے خلاف ہے، تو کسی کی محبت تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کر دے، نہ کسی کی عداوت اور نہ کسی کی وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، لوگوں عدل و انصاف قائم کرو۔ اس میاں جی نے کہا بات اصل یہ ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سچی گواہی دو، عدل و انصاف قائم کرو دنیا میں۔ تو بات اصل یہ ہے، جب سے میں نے آنکھ کھولی وہ زمین ہم نے ہندوؤں کے قبضے میں دیکھی تھی، کبھی مسلمان بھائیوں کے قبضے میں نہیں دیکھی۔ ایک میاں تاریخ شاہد، جیسے اس نے اپنی امانت، دیانت، اپنے اخلاق، اپنی صداقت کا مظاہرہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انگریز تو ایسے ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا غضب، ایسی قوم، مسلمان ایسی قوم ہے کہ عدل و انصاف اگر اپنے قوم کے خلاف پڑتی ہے تو وہ بھی گواہی دیتا ہے سچی۔ اتنے سوچ رہا ہے، اتنے میں کہتے ہیں سارے گاؤں کے ہندو کھڑے ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے، اعلان کیا، اور جج سے کہا جج صاحب اب آپ باہر ہو جائیں، اب یہ مسجد یہ مسلمان نہیں بنائیں گے بلکہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم لوگ اسی مسجد میں اس جگہ اپنے خرچے سے مسجد بنائیں گے اور ہم بھی پڑھیں گے، مسلمان بھائی بھی آ کے پڑھیں گے۔ میرے بھائیو ہمارا یہ کام ذرا سوچو، ہم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار کو کتنا اس ملک کے اندر رہ کر کے ہم نے کتنے مظاہرے کیے۔
ہمارا اخلاق، ہمارا کردار. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. امانت سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا. میرے بھائیو، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا، وعدہ ہم نے توڑا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہم پر مسلط کیا. اور دوسرا وعدہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے بندوں سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کتنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. مارکیٹ میں ہم بھی وہی فراڈ جو ہندو فراڈ کرے، جو عیسائی کرے. ہم کبھی یہ نہیں، ہم مارکیٹ کا نظام دیکھتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں وہ تو اسلام سے آزاد ہے. ہمیں کاروبار کرنے میں، دکان پر بیٹھنے میں بھی ہم سے اسلام نے کوئی وعدہ لیا ہے، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. میرے بھائیو، آج سب کو چھوڑو، اللہ نے عہد لیا ہے. آج مسلمان نوجوان تعجب کریں گے شاید، آج ہندو لڑکے اتنی آوارگی نہیں کرتے ہوں گے جتنا آج ہمارا مسلمان نوجوان رات بھر آوارگی کرتا. آج مسلمان ہندو شاید اپنے لڑکے کی نافرمانی اتنا تنگ نہیں ہوگا. رب نے وعدہ لیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج ہمارا مسلمان باپ ہماری اپنی اولاد کے لیے بے قرار، اولاد سے تنگ، آنسو بہائے. آج ہماری بچیاں اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں اور گھروں سے بھاگ کر کے جا کے کورٹ میرج کر لیں. یہ سارے وعدے ہم نے توڑا. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ سلط علیہم عدوہم. بہرحال بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میاں بیوی ہے نا، ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اے شوہرو، ان عورتوں نے تم سے قاضی کے سامنے بیٹھ کر کے بڑا موٹا اور بڑا زبردست وعدہ تم سے لیا ہے کہ کبھی میرے ساتھ نمک حرامی نہیں کرنا، کبھی ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا. یہ ہم نے وعدے ہی، ایک دو وعدے نہیں، ہزاروں قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہم کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. لوگوں، اس انسان کا دین کسی کام کا نہیں، مسلمان کا، جو امانت دار نہ ہو، اور اس آدمی کا دین کسی کام کا نہیں جو وعدہ پورا کرنے والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے. قرآن پاک ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. کامیاب ہم ان کو بنائیں گے. ابھی ہمارے شیخ کو تلاوت کر رہے تھے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. کامیاب ہو گئے مومن. قد افلح المؤمنون. مومنین کامیاب ہوں گے، لیکن کون مومنین؟ نماز کے، روزے کے پابند. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدے اور امانت داری کی حفاظت کرتے ہیں. نمبر 2 میرے بھائیو، اور اہم مسئلہ وما حکموا بغیر ما انزل اللہ. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ اسباب ہیں. نمبر 2 وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. اے لوگو، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. اور جب کوئی قوم، جب بھی کوئی قوم، اللہ نے قرآن نازل کیا، 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے مطابق لوگوں کو تعلیم دی، اپنے سیرت کے ذریعے، اپنے سنت کے ذریعے، اپنے گفتار اور کردار کے ذریعے، جس کو کہا جاتا ہے شریعت اسلامیہ. اللہ اکبر. یہ قرآن موجود ہے، نبی کی سیرت اور سنت موجود ہے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت موجود ہے. لیکن وما
حکموا بغیر ما انزل اللہ، جب لوگ اپنے مسائل، اپنے جھگڑوں کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق کرنے کے بجائے اور غیروں کے مسلم کمیٹیاں ہو، مسلم قاضی ہو، سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے طرح طرح سے ادارے قائم کیے جائیں، لیکن پھر بھی ہمیں اسلام کا فیصلہ نہیں، کتاب و سنت کا فیصلہ نہیں، ہمیں غیروں سے فیصلہ کروانا ہے۔ جب اسلامی قوانین اور حکام کو چھوڑ کر کے کسی اور غیر شرعی قانون سے فیصلہ کراؤ گے تو الا فشا فیہم الفقر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نوکریوں کا روزی روٹی کا دروازہ بند کر دے گا۔ یہ حالات بدلتے ہیں۔ مسئلہ اقلیت کا نہیں ہے اور اکثریت کا، اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے دین اسلام کا۔ آپ دین کے اسلام کے علم بردار ہیں۔ اللہ رب کے رسول نے فرمایا جب بھی اسلامی احکام، اسلامی قوانین اور شریعت اسلامیہ کو ترک کر کے غیروں کے قانون کے مطابق عمل شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کون سا عذاب نازل کرے گا؟ فشا فیہم الفقر، بے روزگاری، کاروبار ختم، نوکریاں نہیں ملیں گی، ہوتے ہوئے بھی بھگا دیا جائے گا، ساری مشکلات آئیں گی۔ اور وجہ کیا ہے بھائی؟ ہم اپنے جھگڑے علاوہ عدالتیں قائم کی جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، آج پورے ہندوستان کے اندر طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے نا بھائی، طلاق کا چل رہا ہے نا۔ واللہ ابھی تقریباً 1 سال قبل رتنا گیری میں تھا، علماء، جمعیت علماء اہل سنہ، علماء دیوبند، سارے مکتب فکر کے لوگ آئے۔ ہم لوگوں کو مل کر کے کوئی ایسی قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ جس کی بنا پر طلاق اور نکاح ہمارا مسلم پرسنل اللہ محفوظ رہے۔ واللہ اس موقع پر میں نے ان لوگوں سے بتایا تو وہ سوچتا ہوں آپ لوگوں کو بتائیں، اور پھر وہی پیپر میں دیا گیا نکاح اور طلاق کا۔ چلو طلاق کا طریقہ کبھی سنا کیسے ہے بھائی، کیسے دی جاتی ہے بیٹے؟ سارا جھگڑا آج ایک مجلس میں کی 3 طلاقیں، 1 یا 3، سارا جھگڑا اس پر آ کے رکا ہوا ہے، ساری لڑائی مسلمانوں کی آپس میں۔ میں نے کہا قرآن میں دیکھو کہ طلاق کے کیسے مسائل ہیں۔ نمبر 1، واللہ بلکہ میں نے کچھ لوگوں نے انٹرویو لیا شارجہ میں، بعد ٹی وی چینل والوں نے، ایک طلاق آ گیا تھا تو وہ آئے، میں نے بھائی بہت اچھا کیا، ہم لوگوں کو معلوم ہوا۔ ہم آپ کو ذرا بتاتے ہیں ساری مصیبتیں کیسے آتی ہیں کتاب و سنت کو چھوڑ دینے کے بعد۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اے لوگو شوہرو عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے تم پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا ایک دونوں کا حقوق ایک ہیں، صرف مردوں کو 1 گنا درجہ زیادہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ عورت مہارانی بن کر کے گھر میں بیٹھی رہے اور شوہر محنت کرے باہر سے کیسا بھی ہو کما کے لائے اور بیوی بچوں کو کھلائے۔ تو ذرا دیکھو میرے بھائیو، 4 بھائی آپ ہیں، گھر میں اس بھائی کی چلتی ہے جو ماں باپ کو پیسہ زیادہ دیتا ہے۔ زندگی ہی میں ماں باپ اس کو اپنا باپ بنا لیتے، کیوں؟ پیسہ وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ تو جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس کی چلتی بھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اور شوہروں کو
मर्दों औरतों के हुकूक यकसां हैं, दोनों के एक तरह हुकूक, किसी को कोई फजीलत नहीं। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, लेकिन औरतों पर घरेलू निजाम को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने औरतों पर मर्दों का एक गुनाह के ज्यादा बढ़ाया है। क्यों? वह बिमा अनफकू, एक तो मर्दों के अंदर कुछ ऐसी सलाहियत जो औरतों के अंदर नहीं, और नंबर 2 और मर्दों के ऊपर जिम्मेदारी अपना माल कमा करके किस पर खर्च करें? अपनी बीवियों पर। इतनी से बात है। चलो बात न हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाशिरुहुन्ना बिमारूफ। नंबर 1 मर्दों को हुक्म दिया अपनी बीवियों के साथ खूब अच्छी जिंदगी गुजारो, हंसते बोलते खेलते, समझ गए ना, दिल लगी करते हुए। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, हज़रत आयशा साथ में थी। आयशा चलो दोनों दौड़ लगाते, देखे कौन आगे बढ़ जाता। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल दौड़ लगाए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़ गए और हज़रत आयशा पीछे रही। फिर साल भर के बाद वहीं से रास्ता गुजर रहे थे, पुरानी याद ताजा हो गई। आयशा, मेरे भाइयों, ये दिल लगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, मैं खाना खाती, गोश्त की बोटी चबाती और सब पूरा गोश्त भी गूदा भी चूस के रख देती दस्तरखान पर, तो अल्लाह के रसूल फौरन उसको उठा के, हालांकि उसमें कुछ नहीं रहता था, लेकिन अल्लाह के रसूल उस हड्डी को उठा के चूसने लगते। सिर्फ दिल लगी और दिलजोई, समझ गए ना ये मामला। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छी मुआशरत इख्तियार करो। और याद रखो मर्दों, अगर कभी औरत के अंदर कोई नुक्स कोई खामी नजर आ जाए तो अल्लाह ने बयान फरमाया मर्दों खबरदार, बीवियों के एक कमजोरी 2 खामी पर निगाह न रखना। अगर 100 में से 98 खूबियां हैं और 2 खामियां हैं तो 98 खूबियों के खातिर 2 खामियों को बर्दाश्त कर लेना है ना भाई कुरान। लेकिन आज मुसलमान क्या करता है? 80 नहीं 99 खूबियों को नजरअंदाज कर देता सिर्फ एक गलती की बिना पर, एक खामी की बिना पर। हमने कहा इस्लाम ने जो तलाक का तरीका बताया, देखो तलाक नहीं है इसमें। फिर अल्लाह ने फरमाया अगर कभी मियां बीवी का कोई मामला नाचाकी, दोनों में थोड़ा इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़अज़ूहुन्ना, औरतों को धमकी नहीं देना, गाली नहीं देना, घूंसा नहीं मारना, बल्कि फ़अज़ूहुन्ना, उनको नसीहत करना, समझाना, बताना, उनको हदीसें सुनाना, नसीहत करना। अगर नसीहत कबूल ना करे, अब गौर से सुनना, नसीहत कबूल ना करे तो अल्लाह ने फरमाया फिर क्या करना? वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, अभी तलाक नहीं देना है, नाराज होकर के धक्के दे के मैके नहीं पहुंचाना, जा अपने बाप के हाथ जिंदगी गुजार। किसी भी मर्द के लिए अल्लाह ने जायज नहीं रखा है। ये मुसीबतें आती क्यों हैं? हम इस्लाम छोड़ते हैं, इस्लामी तालीमात छोड़ते हैं। इसलिए जरा बताओ, अल्लाह रहमुर राहिमीन, रसूल रहमतुल लिल आलमीन, कुरान रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह की सारी चीजें रहमत है, तो मुसलमान दुनिया में कभी सहमत नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, मुसलमान जब इस्लाम छोड़ता है, अल्लाह को छोड़ा, नबी को छोड़ा, नबी की सीरत को छोड़ा, नबी की तालीमात को छोड़ा, जब इस्लाम छोड़ देता है तो मुसलमान अपने लिए भी मुसीबत और गैरों के लिए भी ज़हमत। जरा सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अभी भी शौहर को ना तो तलाक देने की इजाजत, ना मारने की इजाजत और ना घर से बाहर करने की इजाजत। वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, अपने कमरे ही में उसको रखो, लेकिन बिस्तर अलग कर दो, अलग सो जाओ। और भी नहीं, अल्लाह अकबर, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, उसी कमरे में तुमको रात भर रहना है। ऐसा नहीं कि कमरा छोड़ करके मां के साथ जाओ, सो जाओ, दोस्तों के यहां चले जाओ, बाहर जाके सो जाओ। ये हराम करार दिया है इस्लाम ने। कहां हमें सोना है? उसी घर के अंदर। मुमकिन है
کہ عورت کو احساس ہو جائے تو معذرت کرنے کا، معافی مانگنے کا موقع ہو، چلو ایک عرصے تک یہ اپناؤ۔ اگر اس پر بھی بات نہ بنے، ابھی بھی میاں بیوی کے حالات درست نہیں ہوتے، تو پھر اللہ نے فرمایا تیسرا درجہ کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ذرا کیا کرنا؟ اب ہاتھ اٹھاؤ۔ ابھی بھی طلاق کی نوبت نہیں، میکے پہنچانے کی تو اجازت نہیں ہے، اسی گھر میں رکھنا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ نے فرمایا ذرا ان کو مار سکتے ہو، لیکن مارو کیسے؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا مارو ایسے جس ایک تو چہرے پر نہ مارو، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارا سب سے پہلا سارا میک اپ خراب کر دوں گا، ہمارا سب سے پہلا ہاتھ کہاں اٹھتا ہے؟ چہرے پر۔ ایسا تماچا مارو کہ حلیہ تیرا بگڑ جائے گا۔ ایک مرد یہ نہیں سوچتا کہ رب کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، اللہ کے حدود کو ہم توڑ رہے ہیں، ہم حرام کام کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ غیر مارو لیکن چہرہ بچا کر کے۔ نمبر 2، اتنے زور سے نہ مارو کہ اس کے بدن پر بدن پر نشان پڑے، یہ سوچیں بدن پر نشان نہ پڑے۔ پھر مارنے کے وقت اللہ رسول نے فرمایا لیکن مارنا، ہاتھ اٹھانا تو کبھی سوچ سمجھ کر کے اللہ اکبر، قربان جائے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر۔ ہماری ساری ذلت کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کا فرمان چھوڑا۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عورت پر، بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے پہلے ذرا سوچ لینا۔ کیا سوچ لینا؟ اللہ رسول نے فرمایا ابھی تو مار دو گے لیکن 2-4 گھنٹے 2-4 دن کے بعد ضرورت پڑی تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاؤ گے۔ کتنی بے شرمی، کتنی بے شرمی، بے حیائی، ذلت کی چیز ہے کہ تم مارتے ہو اس کو جس کو اپنی ضرورت کے لیے پھر گردن جھکانی پڑ رہی ہے تم کو۔ دیکھا اللہ کے رسول نے کیسی پیاری نصیحت۔ پھر آپ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسواک اٹھایا اپنی بیوی کے سامنے، کہا اسی مسواک سے مار دو یا پیٹھ پر کہیں ایک ہاتھ ذرا رکھ دو تاکہ بیوی کو اتنا احساس ہو اب میاں کا ہاتھ اٹھ چکا ہے، آج تو دھیرے سے مارا، ممکن ہے آئندہ نہ سدھری تو دوست سے میں مار دے گا۔ دیکھا ابھی بھی کتنے سالوں گزر جائیں گے، سالوں گزر جائیں طلاق پڑھتے پڑھتے، اگر اس پر بھی بات نہ بنی، کتنے ہو گئے؟ نصیحت کرنا، بستر رکھ کرنا، ہاتھ اٹھانا، ابھی بھی اگر میاں بیوی کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں تو اسلام نے طلاق دینے کی اجازت نہیں دی اور نہ بیوی کو گھر میں کے بھیجنے کی اجازت دیا۔ اب کیا کرو؟ سورۃ النساء فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ یہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ فرماتے ہیں اب شوہر اور میاں بیوی کی اجازت ہے اب اپنے بند کمرے کے جھگڑے وہ باہر جائے۔ دیکھا کتنے مرحلے گزر گئے، لیکن ابھی میاں بیوی کے کمرے کی بات ہے، کمرے کے باہر کسی کو معلوم نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ اسلامی تعلیمات، یہ ساری مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑنے کی بنا پر۔ اب اتنے دن تو گھر میں میاں بیوی نے خود کوشش کیا، اب اگر آپس میں سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب چاہیے کہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، اب وہ دونوں مل کر کے حالات کا جائزہ لیں۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ یہ طلاق دینا چاہتا ہے نہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے، پھر بھی آخر کو بات نہیں بن رہی ہے۔ اب آپس میں نہیں تو اب دونوں حکم جو ہیں، پنچ جو ہیں، ذمہ دار،
ایک اور مرد کی طرف سے، خاندان کا ایک عورت کی طرف، یہ دونوں حالات کا جائزہ لیں کہ بات کیوں نہیں بن رہی ہے۔ پھر ان دونوں کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں کون؟ دونوں حکم اگر عدل و انصاف سے کام لیں اور دونوں کی نیت درست ہو کہ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے معاملات کو سدھار دے اور جوڑا خوشگوار ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں پنچ اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ مصالحت کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی برکت سے میاں بیوی کے جھگڑے ختم کر دے گا۔ دیکھا، ابھی بھی بیوی کو میکے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ اگر اس پر بھی بات نہ بنے تو پانچواں مرحلہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارے بھائی ایسا کرو، تم تو مرد ہو، ہمت والے ہو، بیوی کے اندر دو چار خامیاں ہیں، چلو زبان کی بڑی تیز ہے، ہر وقت تم کو سناتی رہتی، ناشکری کرتی رہتی ہے، یہ بھی کہتی جب سے آئی مصیبت ہی میں کبھی سکون نہ ملا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کی چند غلطیوں پر، کوتاہیوں پر صبر کر کے اب زوجیت میں باقی رکھو گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس صبر کی برکت سے ہزاروں رحمتیں اور برکتیں تمہارے جوڑے پر نازل کر دیں۔ بات ہو گئی؟ اگر اس پر بھی معاملہ نہ سدھرا، نہ بات بنی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ایک طلاق دو۔ کتنی؟ ایک طلاق دو، اور ایک طلاق دے دینے کے بعد بیوی کو واسکنوہن من حیث سکنتم، میکے پہنچانا جائز نہیں ہے، بھیجنا۔ اسکنوہن، اس کو اسی اپنے گھر میں رکھو طلاق دینے کے بعد جس گھر میں تم ٹھہرتے ہو۔ کیوں؟ تاکہ دو فائدے، نمبر ایک، بیوی کو اگر کبھی احساس ہو جائے تو شوہر سے معافی مانگنے کا چانس، نمبر دو، اگر شوہر کو کبھی احساس ہو جائے، چلو بھائی جس کو کہتے ہیں دودھاری گائے کے دو، مسئلہ مشہور ہے کہ نہیں؟ دودھ دینے والی گائے لات مارتی رہتی ہے لیکن دودھ نکال کر کے آدمی چھوڑتا ہے، مسئلہ مشہور ہے اور یہ حدیث میں ہے۔ ارے دو چار غلطیاں ہیں، اگر صبر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دے گا اور نیک اولاد بہت سارے برکتوں سے نوازے گا۔ ایک نمبر تین، کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ میکے بھیج دیں گے تو ممکن ہے وہاں جانے کے بعد سہیلیاں آئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ شوہر نے طلاق دیا، ارے تم تو اتنے دن تک صبر کری، میں ہوتی تو کب طلاق لے کے آ گئی ہوتی۔ دیکھا، اب وہاں مصالحت نہیں بلکہ بات کو بگاڑا جاتا ہے۔ اور کبھی بیوی ناراض ہو، گھر میکے بھیج کے دیکھ لو، میکے بھیج کے دیکھ لو، وہاں مزید تیش دلانے والی باتیں ہوگی، بڑی سمجھدار ماں ہوگی تو کہے گی ٹھیک ہے چلو اسی وقت تم کو سسرال میں چھوڑ کر کے آ، لیکن ساس کے علاوہ بہنیں، سہیلیاں، انٹیاں بڑی ساری ہمدرد بن جائیں گی۔ اب وہاں بدتی ہوئی بات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے یہاں رکھو۔ اگر ایک مہینہ گزر گیا پھر بھی رجوع کا نہیں، تو اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، رجوع نہیں کیا، تو بیوی کو طلاق ہو گئی عدت کے بعد، طلاق بائن کیا کہتے ہیں اس کو؟ طلاق بائنہ۔ اب طلاق رجعی سے طلاق بائنہ ہو گئی، اب طلاق بائنہ ہو گئی۔ طلاق بائنہ کا مطلب کیا ہے؟ عورت اپنے شوہر سے آزاد، کوئی حق نہیں اب، لیکن سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کے بعد عورت اور شوہر کو سبق آ جائے، دونوں میں سے کوئی پھر بات کہیں چلو ایسا کرو اب دوبارہ ہم تم کو رکھ لیتے ہیں، یا بیوی کہے بھائی اب دوبارہ رکھ لے، آئندہ وہ غلطیاں نہیں کروں گی جو پہلے کر چکی ہیں، تو 2-4 آدمی اکٹھا ہو، نئے نکاح کے ساتھ، صرف تجدید نکاح، نئے نکاح کرو، اور نکاح کے بعد
میاں بیوی پھر ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے, گھر آباد ہو گیا. اور ذرا سنو, اب یہ خاتون جو طلاق بائنہ والی تھی اپنے شوہر کے ساتھ پھر دوبارہ شادی کرنا چاہے, اگر باپ بھائی سسرال والے روکے تو اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نازل کی, خبردار یہ تھا عورت جس کو طلاق ہو گئی تھی, طلاق بائنہ, اب اگر یہ شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, دنیا میں کسی کو اختیار نہیں کہ اس عورت کو نکاح کرنے سے روکے. عورت کو اپنا اختیار, حالانکہ بغیر ولی کے نکاح نہیں. یہاں ولی کو اللہ نے حکم دیا تم اپنے اس کی پسند کو, اس کے اختیار کو اور اس کی چاہت کو پوری کرتے ہوئے شرافت کے ساتھ اس کا نکاح کر دو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر نہیں بن سکا تو چلو دوسری طلاق, پھر تیسری طلاق. اب اتنا طلاق دے دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں میاں بیوی کے درمیان کبھی کورٹ یا مہیلا سمیلن میں جانے کی نوبت ہے. یہ ہے اسلام کا طریقہ, قرآن نے, اور اس جو ہم نے بتایا اس میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے. جن بھائیوں نے کہا ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے, لیکن طلاق گنہگار, طلاق بدعی, اس کا نام کیا رکھا ہے, طلاق بدعی, اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ, غلط طلاق دے کر کے جہنم میں کیوں جا رہے ہو تم. اب یہ تفصیل میں نے بیان کی رتنا گیری میں, سارے علماء نے کہا واقعی اگر اسلام کے مطابق طلاق اور نکاح ہو تو کبھی ہم مسلمانوں کو غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یا اسلام نے عورتوں کے حقوق اور طلاق و نکاح کے جو قانون بنائے ہیں, ایسے بہتر قانون کائنات میں نہ کبھی بنا ہے نہ آئندہ کوئی بنا سکتا ہے. یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اللہ نے کیا فرمایا, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ شریعت ہے, نکاح طلاق ہے, یہ اللہ نے حدود اپنے قائم کی ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا, خبردار اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کے ہم غیروں کا قانون اپنائیں. یہ بہت بڑا کیا ہے, فقط ظلم نفسہ, یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, قرآن نے کہا یہ ظالم لوگ ہیں. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے ساری مشکلات روٹی کے کاروبار کے کب حل ہو جائیں گے جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے لگے. نمبر 3, وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ, اور جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے اور اعلانیہ ہونے لگے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے. فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتِ, اللہ تعالیٰ موت کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیتا ہے. کس کا عذاب؟ موت کا. اب کہیں گائے کے نام پر ذبح کیے جاؤ گے, کہیں اور کسی نام پر, بہرحال اب تمہارے جان کی خیر نہیں ہے. آج مسلمانوں میں یہی آپ کا محلہ ہوگا. ایک زمانہ وہ تھا, دیکھا ہوگا آپ نے, کہ ہندو عورت بھی چلتی باہر تو اپنا لٹکا لیتی تھی, وہ بھی سمجھتی تھی کہ ہاں کوئی مرد ہمارا چہرہ نہ دیکھے. اب چہرہ تو جانے دے, چڈیاں پہننے لگی اور پینٹ پہنا جائے گا, اور پینٹ وہ پہنا جائے جس میں 50 سوراخ ہو. سوچا آپ نے؟ یہ کبھی سوچا یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ چلتے ہوئے مار ڈالا جائے. ایک جانور کی حفاظت ہو, جانور کے جان کی حفاظت. ایک انسان کالا ہرن مار دے جنگل کا تو 12 سال اس کی ضمانت نہ ہو, اور لاکھوں مسلمان تم قتل کر دیے جاؤ, الٹے اندر بھی تم ہی جایا کرتے ہو. کیوں؟ اگر انہوں نے عریانیت شروع کیا, ہمارا کام تھا منع کرنا, لیکن ہم نے کہا نہیں, اگر وہ ہیں تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ننگی ہی کرنا ہے.
اور کون سی بے حیائی ہے، کون سی بے حیائی ہے جو آج ان کے یہاں ہو ہم نہ کر رہے ہوں۔ بامبے ایئرپورٹ پر تھا، اللہ اکبر، بامبے ایئرپورٹ پر میں مینگلور جا رہا تھا رمضان سے پہلے، تو بورڈنگ کارڈ لے کے پلین کا انتظار کرے، اور بازو میں ایک خاتون بالکل یہاں سے، یعنی ایک تو کہتے ہیں نیم اریاں، نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ ہاں آدھے، اب تو نیم اریا کوئی سوال ہی نہیں، نیم اریا ہوتا کہ یہاں تک کھلا ہوتا اور یہاں تک کھل گیا تھا، وہ تو نیم کے آگے کیا کہیں گے؟ اب تو نیم ہے ہی نہیں نیم اریا۔ اسی اللہ رسول نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، صحیح مسلم کی حدیث، مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہوں گی، ننگی ہوگی، کپڑا پہنے ہوگی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، مائلات، غیروں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی، ممیلات، غیروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اللہ رسول نے کتنی بڑی پیشین گوئی کی تھی، اور ان کے سر کے بال جو ہوں گے بالکل ایک جھاڑ کے مانند، اونٹ کے کوہان کے مانند پھیلے ہوں گے۔ اللہ رسول نے ساتھ نے یہ وہ خاتون ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا، یہ جنت میں داخل تو ہونا دور کی بات ہے، ان بدبخت عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ تو میرے بھائیو، آج اریانیت فشا فیہم الموت، مت قتل و غارت، خون ریزی عام ہو جاتی ہے، کہیں گاڑیوں میں آگ لگا دی جائے، کہیں ٹرینوں میں آگ لگا دی جائے، کہیں شاپنگ مال میں گئے ہیں، کوئی آیا خودکش، حملہ کیا، سارے دسیوں نے سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتنی موت ہونے لگی، اتنی موت ہونے لگی کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک جنازہ گزرا، آپ مارے خوف کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کے جنازہ ہے، آپ نے فرمایا یہودی کے جنازہ تو ہے لیکن بات اصل ہے جو موت، ملک الموت اس کے پاس آئے، ہمارے پاس بھی تو آنے والے ہیں۔ موت کا ایک خوف تھا، ایک زمانہ بچپنے میں آپ کا ہوگا، وہ وقت دیکھا ہوگا آپ نے کہ محلے میں ایک موت ہو جائے تو پورے گاؤں کے لوگ کانپتے تھے، اور آج کیا ہو گئی ہے؟ موت ہو جاتا ہے، انسان سگریٹ پی رہا ہے، گانے باجے دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی اثر بھی ہو تو دنیا مرتے ہی رہتے، یہ حالت ہو گئی۔ الا فشا فیہم الموت۔ نمبر 5، ولا منعوا الزکاۃ الا هو بشانهم القدر، اور جب یہ لوگ زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے آسمان کی بارش کو روک لے گا، قحط پڑے گا۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ برسائے گا تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یہ بے قصور معصوم جانور جو ہوتے ہیں ان کی برکت سے پانی برسائے گا تو انسانوں کو پانی ملے گا۔ ہم اتنے گر گئے کہ جانوروں کی برکت سے زندگی مجھے نصیب ہو، یہی وہ چیز ہے جس کے مطابق اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ نمبر 5، ولا تطففوا المکیال، ولا تطففوا المکیال، اور جب لوگ ناپ اور تول، لین دین میں بے ایمانی کرنے لگائیں، یاد رکھیے گا حالات ایسے خراب نہیں ہو جاتے۔ ولا تطففوا المکیال والمیزان، اور جب لوگ لین دین میں بے ایمانی کرنے لگیں، خیانت کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ 2 عذاب نازل کرے گا۔ اس پوری کائنات کا نظام کس سے منسلک ہے؟ بیلنس برابر ہونا چاہیے، بیلنس کہتے ہیں نا، توازن، بیلنس۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، آگے والشمس والقمر بحسبان، پڑھتے جائیں آگے، والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان
वाकीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। अल्लाह ने फरमाया वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा किया, आसमान को बुलंद किया और जमीन को हमवार किया, और इसके दरमियान इंसान और जिन्नात को बसाया, और फिर में तराजू मीजान को, तवाजुन को, बैलेंस बराबर रखने के लिए अल्लाह ने क्या किया? ववज़अल मीज़ान। अल्लाह ताला ने मीजान और तराजू नाजिल किया है। क्या नाजिल किया? हाँ, फिर अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, मेरे बंदो खबरदार खबरदार, तवाजुन को खराब नहीं होने देना, बैलेंस बराबर रखना। और बैलेंस क्या है? आप पर जो हुकूक गैरों के हैं पूरे पूरे अदा करें, और दूसरा भी चाहिए कि इन पर जो हुकूक है सामने वाले को पूरा अदा करे। बाप को चाहिए बेटों का पूरा हक अदा करे, और बेटों को चाहिए कि बाप का हक पूरा अदा करें। लेकिन बाप ने बच्चों को हक अदा ना किया, ना तालीम दिया, ना इस्लाम सिखलाया, ना दीन सिखलाया, ना हुकूक समझाया। दुनिया में बराबर सारी तालीम दी, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने या इस्लाम ने माँ बाप का क्या हक मुकर्रर किया है? बच्चा उसने किससे सीखा? यूरोप और अमेरिका जा करके, जहां क्या समझाया गया? हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी का जिम्मेदार। अब वो बाप समझता है जब बेटे बात नहीं सुनते, और वो भी शादी हो जाने के बाद मैडम जरा तेज और तर्रार ज्यादा एडवांस आ गई, तो पहले ही शर्त रखा हमें माँ बाप के साथ नहीं रहना। अब बाप परेशान, माँ परेशान है। बाप परेशान क्या हो? तवाज़ुन खराब हो गया, तुमने पहले औलाद का हक नहीं अदा किया, तो अब औलाद तुम्हारा हक क्यों अदा करे? तवाज़ुन वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्लाह ने इस जमीन पर अमन और अमान कायम रखने के लिए, बैलेंस बराबर रखने के लिए, अमन और अमान सुकून को कायम रखने के लिए अल्लाह ने क्या नाजिल किया? तराजू, मीज़ान। आज एक शौहर तो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता, और चाहता है कि बीवी एक पैर पर हमारी खिदमत के लिए खड़ी हो, और सरताज ड्यूटी किए और रात को निकल गए 2 बजे रात के पहले अब घर आने वाले नहीं, और ज्यादा आ गया है तो उनकी रात होती है फजर के बाद। कौन सैयद? आपने पहले हक अदा है, तवाज़ुन नहीं बरकरार रखा, इसीलिए सारा फसाद होता है हर एक के साथ। हम अगर तवाज़ुन बरकरार रखते, हमारा काम था, उनके हाथ कुछ ही नहीं है, हमको इस्लाम ने हुक्म दिया है तुम तवाज़ुन बरकरार रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मुसलमानों ने तवाज़ुन बरकरार रखा, तब तक क्या पूछना है? अदल और इंसाफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी अजीब व गरीब मामला। जब कादी शुरे के सामने केस दायर किया, हमारी फला यहूदी के पास मेरी है जंगी कमीज रह गया है। कादी ने कहा लाओ, कादी शुरे लाओ, अपना गवाह लाओ। हजरत हसन को लेके आए, माशाअल्लाह, हजरत हसन गवाह बने। कादी शुरे ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं हसन का जन्नत क्या पूछना है, बड़ा ऊंचा मकाम, लेकिन बेटे की गवाही बाप के हक में काबिल कबूल। देखा ये है वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। मुसलमानों, तवाज़ुन तुम कायम कर सकते हो, वो तवाज़ुन क्या करेंगे जिनके पास कुछ ही नहीं है। हमें तवाज़ुन बरकरार रखना है, पूरी दुनिया में अमन और अमान, तवाज़ुन हम बरकरार रखें, उनके साथ, अपनों के साथ, अपनी जात के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जानवरों के साथ भी तवाज़ुन बरकरार रखना। जानते हैं एक औरत को अल्लाह ने जहन्नम में क्यों डाल दिया? सिर्फ एक बिल्ली के साथ तवाज़ुन, बैलेंस ना रखा। क्यों? बैलेंस क्या है? अल्लाह मीज़ान क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया जानवर को पाल सकते हो, बांध सकते हो, लेकिन शर्त है कि उसके खाने पीने का
بلی کو باندھ تو لیا لیکن کھانا پینا نہیں دیا اور نہ اس نے چھوڑا، بھوکھی مر گئی۔ ایک عورت، آپ نے فرمایا اُذِّبَتْ امرأۃ فِی ہِرَّةٍ، ایک بلی کے حق کو ادا نہ کرنے کی بنا پر عورت کو اللہ نے سیدھے جہنم میں ڈال دیا۔ توازن جانوروں کے ساتھ باقی رکھنا ہے۔ حضرت علی نے کہا ابو شریح کیا تم کو معلوم ہے؟ شریح معلوم نہیں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سیدنا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ قاضی شریح نے حدیث پڑھ کے سنائی امیر المومنین بالکل بجا ہے، حسن حسین سر آنکھوں پر، لیکن کریں کیا، نبی کا فرمان اور ہے۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ قاضی ان کا ہے، امیر المومنین علی ہے، حاکم وہ ہے، جتنوں کو چاہتے معطل کر دیتے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ پڑوسی ملک میں ماشاءاللہ نااہل قرار دے دیا گیا، جب چاہیں تبدیل کر دیں، پاور ہوتا ہے، لیکن توازن برقرار رکھنا۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، گئے ایک دوسرا لے کر کے آئے، دوسرے کو پکڑ کے لائے، تم گواہی دے سکتے؟ ہاں گواہی دوں گا، یہ علی کا سامان ہے۔ قاضی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں علی کا غلام ہوں۔ کون ہوں؟ غلام۔ کہا امیر المومنین سب کچھ ہے لیکن غلام کی گواہی آقا کے حق میں قابل قبول بابا جان۔ اب حضرت علی کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن وَرَفَعَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، توازن اور میزان میں، بیلنس کے اندر باقی رکھنے میں کوئی مصالحت نہیں۔ حضرت علی نے کہا پھر تو میرے پاس کوئی گواہی نہیں۔ کہا کوئی گواہی نہیں تو میرے ان کانوں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جائیں، آپ کے پاس گواہی نہیں تو یہودی قسم کھائے گا۔ یہودی نے قسم کھائی، حضرت علی قاضی نے کہا بھائی علی آپ اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت نہیں کر سکے، اس لیے یہ سامان کس کے پاس ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ فقہا نے، اسلام نے قانون پاس کیا ہے جس کے ہاتھ میں ہے وہ چیز اسی کی ہوگی جب تک کہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہ پیش کی جائے۔ حضرت علی نے بڑے شوق سے فیصلہ قبول کر لیا، نہ قاضی کو معطل کیا، نہ اس کا وظیفہ روکا، نہ اس پر غصہ ہوئے، کنارے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھا اتنے میں وہ یہودی اٹھا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور کہا قاضی ابو شریح سے اے قاضی یہ امیر المومنین کا سامان ہے، میرا سامان نہیں، کیسے تم نے حاصل کر لیا؟ حضرت علی جنگ میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، یہ قمیص ان کی زمین پر گر گئی اور دیکھ نہ سکے، اور اونٹ پر بیٹھنے کے لیے اونٹ کو بیٹھایا اور اونٹ کے پیٹ کے نیچے ان کا قمیص، لوہے کا جو قمیص تھا جنگی، رہ گیا تھا۔ حضرت علی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے سامان میں ہے، اونٹ پر بیٹھے چلے گئے، میں دیکھ رہا تھا، جیسے اوجھل ہوئے میں نے اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ لیا، یہ ان کی ہے قاضی۔ اور یہ آپ کے عدل و انصاف، آپ کے عدل و انصاف یہ ہے میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، رکھا اور کہا کہ ہم یہ لے لیے تھے، یہ سامان علی کا ہے، اور آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اتنا پڑھے حضرت علی خوش ہو گئے، زرہ اٹھائی اور کہا میں اپنے اس نو مسلم بھائی کو بطور گفٹ کے یہ دے دیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، 200 درہم سا تھے، کہا اپنے نو مسلم کے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پیٹ میں جتنی رقم ہے پاکٹ میں وہ بھی اس کو ہم دے رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم نے توازن کو برقرار نہ رکھا، میزان قائم نہ کیا، لینے میں دینے میں فیصلہ کرنے
معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کیا عذاب نازل کرے گا؟ ایک عذاب تو یہ فصلیں اگیں گی نہیں، اور اگے گی تو پھل نہیں لائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے سے برکتیں اٹھا لے گا۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گا ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ضرور اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے برکت ارض و سماء خلافت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، ہے برکت ارض و سماء خلافت تیری۔ ہمارا اور آپ کا کام، منصب اور مقام یہ ہے ہم سچے مسلمان ہو جائیں، اخلاق میں، کردار میں، چال چلن میں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر ہم سچے مومن بن جائیں تو قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن بن جاؤ تو ساری دنیا تمہارے لیے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ معزز حاضرین، اب تک آپ نے بیٹھا ہے، ایک 2 منٹ اور دیجئے۔ اختتام مجلس کی دعا کے بعد آپ اٹھیے۔ آپ کا جانا اختتام مجلس سے پہلے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اختتام مجلس پڑھوں، میں شاہ حامد محی الدین قادری سیکریٹری جمعیت اہل حدیث بیدر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلمات تشکر ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا انعقاد کرنے کا ہمیں شرف بخشا۔ پھر فضیلت الشیخ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے اس طرح کے دین کی خدمت لیتا رہے اور اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ اسی طرح سے تمام مہمانان خصوصی محمد عبدالصبور صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث محمد خان صاحب، صدر موحد العلوم حیدرآباد، شاہ رفیع الزماں قادری صاحب، اسلم پاشا، اور سید شاہ فیض اللہ حسینی، سردار حسینی صاحب، محمد عبدالجلیل صاحب، محمد علی صاحب ایڈیٹر روزنامہ حیدرآباد کرناٹک، محمد انیس الرحمان صاحب انجینئر، عبد الرحمان صاحب ساقی کونسلر، اور محمد مختار صاحب صدر صفا ویلفیئر ٹرسٹ بیدر، وہ محمد شریف صاحب سابقہ کونسلر، اور تمام حاضرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نارائن کھیڑ، ظہیر آباد، بسوا کلیان، ہمن آباد، گھوڑواڑی، دھناسری اور مختلف مواقع سے آئے ہوئے تمام مہمانان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے، اور اس کا ہم سب کو یہ جو خطاب عام ہوا ہے اس میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور یہ بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختتام مجلس کی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قبل اس کے کہ اختتام مجلس کی دعا پڑھیں جائے، آپ کے گوشے گزار ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے نیچے ونڈوز بنے ہیں، لیکن اوپر جو وینٹیلیشنز ہے اس کے گلاس ابھی بیٹھنے باقی ہے۔ یقیناً یہ اتنا بڑا کام
بہت سارے مخیر حضرات کے تعاون سے ہوا ہے. جن لوگوں نے بھی اس مسجد کے تعمیر کے لیے خرچ کیا ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ انہیں عطا کرے. یقیناً جب اس مسجد کے تعاون کے لیے ہم جگہ جگہ گئے، لوگوں سے ملے، لوگوں سے تعاون کی اپیل ہم نے کی، بعض خواتین نے اپنے گلے کے ہار، ہاتھ کی انگوٹھیاں، کان کے بالیاں تک دے دیے ہیں. یہ وہ قربانیاں ہیں جس کی بنا پر آج عملی شکل کے اندر یہ مسجد کھڑی ہے. لیکن ابھی موسم برسات ہے، آپ جانتے ہیں نیچے کھڑکیاں ہیں، گلاس کے اوپر گلاس بیٹھنا باقی ہے. قریباً اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے 45,000 روپیہ ہے. لہذا میرے دوستو یہ آپ حضرات کے تعاون سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی بڑی رقم آ رہی ہے اور یہ سب کام چل رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. 1 سال کی کٹھن محنت کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے. کئی لوگوں سے، جن لوگوں نے بھی جس طرح کا تعاون دیا ہے، ان کے تھوڑے تھوڑے تعاون سے یہ مسجد کی تعمیر یہاں تک پہنچی ہے. تو آج چونکہ ایک مختصر سا کام ہے، مختصر سی رقم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سے اس کی اپیل کی جا رہی ہے، گزارش کی جا رہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر کا تعاون کریں. آپ سے تعاون لینے کے لیے ذمہ داران آپ کی خدمت میں رہیں گے. یقیناً ہم سب مل کر گھر بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ ہر ایک کو جنت میں گھر دے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بر اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو آج موقع ہے میرے دوستو، یہاں اللہ کے گھر کا تعاون کریں اور جنت میں اپنا گھر بنا لیں. اور اسی کے ساتھ ایک دعائی اعلان ہے. شاہ ہمارے راشد قادری صاحب کے ایک بڑے بھائی صاحب اور چھوٹے بھائی صاحب دونوں کی بھی طبیعت انتہائی ناساز ہے. دعا کریں کہ اللہ ان دونوں کو صحت و تندرستی عطا کرے، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شفا دے کہ بیماری باقی نہ رہے. اور اس مسجد کے لیے جن لوگوں نے جس طرح کا تعاون دیا ہے، جب سے چاہے مسجد کی جگہ کی خریدی کا معاملہ ہو یا پھر تعمیر کا معاملہ ہو، جہاں جہاں سے، جس جگہ سے، جن لوگوں نے بھی جس قسم کا بھی تعاون دیا ہے، ہم دل سے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرمائے، کل میدان محشر کے اندر نیکیوں کی شکل میں اس کو عطا کرے. اللہ ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر اقبال میں اضافہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو لوگ بھی تعاون کریں، تعاون سے پہلے بھی ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے مال و دولت میں برکتیں عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کی تکمیل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرما لے. اسی کے ساتھ اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں. ویسے تو یہ اختتام مجلس کی دعا انفرادی پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ انفرادی پڑھنے کے لیے میں پڑھا دے رہا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد